وزیر اعظم آیا ملک دا تے جیسا یہودی دے بندے باہر بھی بندہ ہے نہیں کوئی ایڈا نواز سرکار کو انتخاب جیتے 4 سال مکمل، پاکستان اسٹاک مارکیٹ تو نئی بلندیوں پر پہنچ گئے، لیکن نہ ملک کی برآمدات بڑھ سکی، نہ ہی اندھیرے ختم ہو سکے، قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا، وہ الگ۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ انتخابی مہم سے نواز حکومت کے 4 سال مکمل ہونے تک لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے اور وعدے تو روز ہوئے، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پار۔ بجلی کا اوسط شارٹ فال اب بھی 5000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے۔ سرکاری نظر میں تو مہنگائی کی شرح 5% سے کم ہے، لیکن ہوش ربا قیمتوں نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے۔ یہی نہیں، بیرونی قرضوں میں بھی 14.5 ارب ڈالر تک کا اضافہ ہو چکا۔ 4 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں ہم کھڑے ہیں۔ ہم نے 4 سال اس ملک کو چلایا ہی ہے اس طریقے سے، قرض لے لے کر۔ جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا 80 بلین میری فور کاسٹ ہے اس سال کے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے 180 ارب کا امدادی پیکج بھی رہا بے سود۔ شعبہ مزید لاگر ہو کر 20 ارب ڈالر تک محدود رہ گیا۔ براہ راست سرمایہ کاری بڑھ سکی نہ ٹیکس نیٹ۔ حکومت پھر بھی کامیابی کے شادیانے بجاتے نہیں تھکتی۔ کل کیا خیال ہے، وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں؟ 100% دینا چاہیے۔ اچھا، بالکل دینا چاہیے، لیکن بات وہی ہے جو انہوں نے کہہ دی ہے کہ اس کے لیے غیرت چاہیے۔ جو لوگ غیرت مند تھے، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق تھا، بار جن کا نام آیا انہوں نے دے دیا۔ ٹھیک ہے، جو وہ کبھی بھی نہیں دے گا، اس کو کچھ بھی ہے، وہ جو بھی ہے، وہ جب تک وہ استعفیٰ نہیں نہ دیتے اس وقت تک گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ آپ دیکھ لیں، 17ویں گریڈ کا، 18ویں گریڈ کا، 19ویں گریڈ کا آدمی وزیر اعظم سے کیا سوال کرے گا؟ وہ جو لکھ کر دے دے گا یا جو جواب دے دے گا اس نے جا کے وہی آگے دے دینا ہے، وہ ان سے کراس کوشچن کر ہی نہیں سکتا۔ زرداری بات کرتے ہیں، زرداری پہلے سندھ سنبھالے اپنی جا کے، پھر پنجاب میں آئے۔ وہ شہباز شریف کتنا اچھا کام کیا، آپ کو سب کو ہی نظر آ رہا ہے کیا کیا گیا۔ آپ کو نظر نہیں کتنا کہ لاہور کتنا پیارا بنا دیا، لاہور کو پیرس بنا دیا، اور آپ نے پنجاب کے دیگر شہر نہیں بنائے انہوں نے، کیوں نہیں بنائے؟ ساری جگہ کام ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کا تعلق ہم لاہور سے کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں کام نہیں ہوا، ادھر کام نہیں ہوا، ساری جگہ ہوا۔ لوگ تو ایسے کہتے ہیں میٹرو بنی ہے، کیوں نہیں بنی ہے؟ وہ دیکھیں اب وہ جو اورنج لائن بنا رہا ہے، پل دیکھیں کتنا پیارا۔ بنی نہیں ہے، ابھی ریسنٹلی بنی ہے ملتان میں میٹرو۔ اس سے بڑا منصوبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان جی سکتا ہے لوریوں کا دل؟ اس نے کام کون سا کیا؟ آپ نے خیبر پختونخوا دیا اس کو، ایک صوبہ دیا، پورا صوبہ دیا، اس میں کام کرتا پہلے، اس میں 10 بندے آج مارکیٹ تک پاکستان فورس سرکار نے روک نہیں سکتے۔ وہ اپنے صوبے میں کام کرتا، اس قابل بناتا اپنے آپ کو کہ میں پاکستان کو چلا سکتا ہوں۔ عمران خان نے کام کیا ہے کے پی کے میں، پولیس ٹھیک کی ہے، وہاں پہ پٹواری کا سسٹم ٹھیک کیا ہے، ہاسپٹل کا سسٹم ٹھیک کیا ہے۔ یہ بات کرتے ہیں عمران خان کی، شہباز شریف نے کیا کیا ہے؟ میٹرو بنائی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ایم پی اے یا ایم این اے نے اپنا بچہ سرکاری پرائیویٹ اسکول سے اٹھا کر سرکاری اسکول میں ایڈمٹ کرایا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا آج تک نہیں ہوا، لیکن یہ بچے تو پاکستان میں نہیں ہے، آپ کے لیڈر کے۔ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، لئیے میں وہ ایک پل جو 1987 میں افتتاح کیا تھا، تیسری بار جا کے افتتاح کر کے آیا۔ وہ ہم لوگوں کو پاگل بنایا ہوا، ہم لوگ پاگل ہیں کہ بار بار اس کو ووٹ دیے جائیں، بار بار اس کو ووٹ دیے جائیں۔ ہم لوگوں کو لاہور میں کام دیا، لاہور والے ووٹ دیں، ہم لوگ کیوں؟ ماسیسی عوام نے 39 سالہ ایمانوئل میخوان کو اپنا صدر منتخب کر لیا ہے۔ ایمانوئل میخوان نے اپنی حریف میری لی پین کو، جو کہ منجھی ہوئی سیاستدان سمجھی جاتی ہیں اور جن کا تعلق نیشنل فرنٹ پارٹی سے ہے، انہیں شکست دی ہے۔ میری لی پین کے والد نیشنل فرنٹ پارٹی کے سربراہ یا بانی رہ چکے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے ذرا مختصر تعارف رکھتے ہیں ایمانوئل میخوان کا کہ ان کا سیاسی کیریئر کس طرح سے شروع ہوا۔ 2004 میں انہوں نے پبلک سروس کو جوائن کیا اور 2008 میں اس ملازمت کو خیر بات کہتے ہوئے انہوں نے ایک انویسٹمنٹ بینک کو جوائن کیا۔
ذہین میخوان 2012 میں اس وقت کے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے سٹاف ممبر بن گئے۔ فرانسوا اولاند کی کابینہ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے ایمانوئل 2014 میں وزیر معیشت کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ 2016 میں ایمانوئل نے وزارت اور فرانسوا اولاند کی سوشلسٹ پارٹی سے بھی دامن چھڑا لیا اور صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ 2016 میں ہی ایمانوئل میخوان نے اپنی سیاسی تحریک جس کا نام این مارش یا آن دی موو شروع کی اور فرانسیسی عوام کی ضروریات، جذبات اور خیالات جاننے کے لیے نچلی سطح پر زبردست عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا۔ چند مہینوں میں ہی آن دی موو کی ویب سائٹ پر 2 لاکھ افراد اس کے ممبر بن گئے۔ میخوان نے اس تحریک کے لیے ہزاروں پرعزم رضاکار بھرتی کیے جو گھر گھر جا کر فرانسیسی شہریوں سے ان کی رائے جانتے کہ فرانس کا اگلا صدر کیسا ہونا چاہیے اور فرانس کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے۔ انتخابی مہم کے دوران میخوان کا بنیادی پیغام، نعرہ یا سلوگن انتہائی متاثر کن ثابت ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ ذرا تصور کریں 1 سال میں فرانسیسی عوام کی حالت کتنی بہتر ہوگی۔ ایمانوئل میخوان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس میں 2 بڑی روایتی جماعتوں کو شکست دے کر پہلے کم عمر ترین صدر بننے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ وہ کبھی بھی ممبر اسمبلی نہیں رہے، انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے صدارتی الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ ایمانوئل میخوان نے اب سے پہلے کبھی بھی کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اپنے انتخابی مہم کے دوران میخوان کا کہنا تھا کہ میں نہیں کہتا کہ دائیں اور بائیں بازو کی سیاست غلط ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس روایتی سیاست نے فرانس کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں اسی دائیں اور بائیں بازو کی روایتی سیاست کو یکجا کر کے فرانس کو ترقی کے لیے ایک نئی جہت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ صدر منتخب ہوتے ہی انہوں نے اپنا پہلا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے موسمیاتی تغیرات یعنی کلائمیٹ چینج سے لڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اپنے پیغام میں صدر میخوان نے امریکی سائنسدانوں کو فرانس منتقل ہو کر اس خطرے سے لڑنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں پر حملے کرنے کے بجائے اپنے منشور پر آغاز شروع کر دیا اپنے پہلے ہی ویڈیو پیغام میں، اور انہوں نے امریکی سائنسدانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا الفاظ کہے، ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ Please come to France. You are welcome. It's your nation. We like innovation. We want innovative people. We want people working on climate change, energy, renewables, and new technologies. انہوں نے امریکہ میں کلائمیٹ چینج پر کام کرنے والے افراد کو فرانس پہ آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایجادات اور تخلیق کار بہت پسند ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی، توانائی اور ماحول دوست ایجادات پر کام کرنے والے افراد کا کھلے دل سے استقبال کریں گے۔ ایک یہ ہے فرانس کی جمہوریت کہ جہاں پہ ایک 39 سالہ نیا امیدوار سامنے آیا جس کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں تھا، جو کسی بھی سیاسی خاندان کا خانوادہ نہیں تھا، جو کسی بھی سیاسی خاندان کا چشم و چراغ نہیں تھا، اور جو کسی بھی سیاسی طاقتور شخصیت کا فرزند نہیں تھا یا بھتیجا، بھانجا، داماد نہیں تھا، اور اس نے آ کے فرانس کے روایتی سیاستدانوں کی سیاست کی چولے ہلا دی اور فرانس میں ایک نئی سیاست کا آغاز کیا۔ ایک طرف وہ ریاست ہے اور ایک طرف ہم پاکستان دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ چند مخصوص خاندان اور ان مخصوص خاندانوں کے مخصوص افراد، مخصوص جانشین گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستانی سیاست پر اپنا راج قائم کیے ہوئے ہیں، اور مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں بھی یہ دکھائی نہیں دیتا کہ پاکستان کا ایک عام شخص، ایک عام پروفیشنل، ایک عام بینکر، ایک عام لائر، ایک عام ڈاکٹر، ایک عام تاجر ایمانوئل میخوان کی طرح ان سیاسی خانوادوں یا خاندانوں کو شکست دے کر پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہو سکتا ہے ایک جمہوری عمل کے ذریعے۔ سوچ بھی اپروچ بھی ماحول بھی تبدیل ہے۔